بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ویڈیو کا دوسرا حصہ، جس میں ہم اس اہم مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں کہ کفار اور اہل کتاب کا جھوٹا کیا پاک ہے یا ناپاک۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پہلی دو دلیلوں کا تفصیلی جائزہ پیش کیا تھا۔ آج کے اس حصے میں ہم جانیں گے تیسری دلیل اور اس کا جائزہ، چوتھی دلیل اور اس کی وضاحت، اور علماء کا تیسرا موقف کہ آیا کفار کا جھوٹا مکروہ ہے یا نہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اس مسئلے کی حقیقت جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ چلتے ہیں بیان کی طرف۔ تیسری دلیل، ان کی تیسری دلیل بخاری و مسلم، ابو داؤد و ترمذی اور مسند احمد میں مذکور وہ حدیث ہے جس میں حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم اہل کتاب کے علاقہ میں رہتے ہیں، کیا ہم ان کے برتنوں میں کافی لیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں دوسرے برتن مل جائے تو نہ کھاؤ پیو، اور اگر دوسرے برتن نہ ملے تو کافی لو، مگر انہیں پہلے دھو لو۔ اس حدیث سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے برتنوں میں دھوئے بغیر کھانے سے منع فرمایا تھا، جو ان کے نجس و ناپاک ہونے کی دلیل ہے۔ جائزہ، اس کا جواب جمہور نے یہ دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے برتن دھونے کا حکم اس لیے نہیں دیا تھا کہ یہ ان کے جھوٹے ہیں اور وہ نجس ہے، لہذا یہ برتن بھی نجس ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں برتنوں کو دھونے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ وہ اپنے برتنوں میں خنزیر کا گوشت کھاتے اور شراب پیتے تھے، اور یہ دونوں چیزیں چونکہ حرام ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے برتنوں کو دھونے کا حکم فرمایا تھا، جس کا ثبوت بخاری، ابو داؤد و ترمذی اور مسند احمد میں حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کے اپنے بیان میں موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ہم اہل کتاب کے علاقہ میں رہتے ہیں اور وہ خنزیر کا گوشت کھاتے اور شراب پیتے ہیں، ہم ان کے برتنوں اور ہنڈیوں کا کیا کریں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دھو کر استعمال کرنے کا حکم فرمایا۔ اس طرح بات بالکل واضح ہو گئی کہ یہ دھونے کا حکم ان نجاستوں کی وجہ سے تھا، نہ کہ اہل کتاب کے جھوٹے اور ان کے نجس ہونے کی وجہ سے، لہذا اس حدیث سے ان کا استدلال درست نہیں۔ اس دلیل کا دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ اگر برتنوں کو دھونے کا حکم کفار اہل کتاب کے نجس عین ہونے کی وجہ سے ہوتا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دوسرے برتنوں کی عدم موجودگی کے ساتھ مشروط ہی نہ کرتے، کیونکہ جو برتن نجس ہو اس کی نجاست کا ازالہ کر دینے کے بعد اس میں اور دوسرے غیر نجس برتن میں تو کوئی فرق ہی نہیں رہتا، لہذا معلوم ہوا کہ یہ حکم محض صفائی کے لیے تھا، نہ کہ ان کے نجس ہونے کی وجہ سے۔ چوتھی دلیل، نجس عین قرار دینے والوں کی چوتھی دلیل وہ واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنی ثقیف کا وفد مسجد میں بٹھایا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یہ تو نجس لوگ ہیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس قول کو برقرار رکھا، تردید نہیں کی تھی۔ جائزہ، اس سلسلہ میں عرض ہے کہ اگر اس واقعہ اور اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمائے ہوئے الفاظ پر غور کیا جائے تو نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ وہ واقعہ نجس کہنے والوں کی دلیل بننا تو کجا، وہ تو ان کے خلاف دلیل بنتا ہے، اور وہ یوں کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا یہ نجس قوم کے لوگ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قوم کی نجاست میں سے زمین پر کوئی چیز واقع نہیں ہو رہی، بلکہ ان کی نجاست ان کے اپنے آپ پر ہی واقع ہو رہی ہے۔ ان الفاظ پر غور کریں تو واضح ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نجاست کو ظاہری و حسی قرار نہیں دیا کہ جو زمین کو متاثر کرے اور صحن مسجد کو نجس کرنے کا باعث ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی نجاست ان کے نفسوں پر ہی ہے، یعنی نجاست ان کے عقائد و اعمال کی نجاست ہے، جسے معنوی و اعتقادی نجاست کہا جا سکتا ہے، ظاہری و حسی نہیں۔
تیسرا قول کفار و مشرکین کے جھوٹے کے سلسلے میں تیسرا قول یہ ہے کہ وہ مکروہ ہے، اور بظاہر اس کے مکروہ ہونے کی رائے محض اس لیے ہے کہ ان کے جھوٹے کے پاک اور ناپاک ہونے میں دلائل متعارض ہے، اور اس تعارض ادلہ کے پیش نظر بعض اہل علم نے اسے نہ جرم کہا نہ حلال، بلکہ پاک و ناپاک کے درمیانی درجہ کو اختیار کرتے ہوئے مکروہ قرار دے دیا ہے۔ نتیجہ اس طرح اب تک تینوں اقوال اور ان کے دلائل آپ کے سامنے آ گئے ہیں، اور دلائل کی روح سے تو جمہور کا قول اول ہی اولا ہے۔ البتہ یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ کسی چیز کو حلال و پاک قرار دینے کا یہ معنی بھی نہیں ہوتا کہ کسی کو اس کے کھانے پر ہی مجبور کیا جائے، بلکہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ بالاتفاق پاکیزہ و حلال ہیں، مگر جب کسی کی طبیعت اسے کھانے پر تیار نہ ہو تو وہ اسے کھانے پر مجبور نہیں ہے، اور نہ ہی اسے کھانے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ گوہ کا گوشت، اس بات کو اس مثال سے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذب یا گوہ کو حرام قرار نہیں دیا، مگر اسے کھایا بھی نہیں، اور صاف فرما دیا کہ اسے کھانے پر میری طبیعت تیار نہیں ہوتی۔ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم، سنن اور دیگر کتب حدیث میں اس بات کی تفصیل موجود ہے۔ مثلا صحیح بخاری شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گوہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اسے نہیں کھاتا اور نہ ہی میں اسے حرام قرار دیتا ہوں۔ ایسے ہی صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت خالد بن ولید سیف اللہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئے، جو کہ ان کی خالہ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان دونوں کے سامنے گوہ کا بنا ہوا گوشت رکھا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ نے بتایا کہ او گوہ کا گوشت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کھینچ لیا جو کہ کھانے کے لیے آگے بڑھایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ حرام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، حرام تو نہیں، لیکن یہ میری قوم کے علاقہ یعنی مکہ میں نہیں پائی جاتی، لہٰذا میری طبیعت اسے کھانے پر تیار نہیں ہوتی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں کھانے لگا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کھاتے دیکھ رہے تھے۔ یزید بن عاصم کی روایت صحیح مسلم میں ہے، جس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ اور کھلاؤ، یہ حلال ہے، یا پھر فرمایا کہ اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ میرا کھانا نہیں ہے۔ بعض روایات کی بنا پر احناف کے نزدیک یہ مکروہ ہے، جبکہ معروف حنفی محدث امام طحاوی رحمہ اللہ نے صحاح و سنن کی مذکورہ عدم کراہت بلکہ صریح جواز کے مفہوم والی احادیث و آثار نقل کرنے کے بعد لکھا ہے، ان احادیث سے ثابت ہوا کہ گوہ کا گوشت کھانے میں کوئی حرج نہیں، اور میں اسے ہی اختیار کرتا اور فتویٰ دیتا ہوں۔ بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی، غرض صرف یہ ہے کہ کفار کا جھوٹا کھانے یا پینے کو جی نہ چاہے تو مجبوری بھی نہیں، مگر دلائل کی روح سے وہ ممنوع و مکروہ اور حرام بھی ثابت نہیں ہوتا۔ موجودہ حالات میں زیادہ سے زیادہ مکروہ طنز یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس سے بچا جا سکے تو بہتر، کیونکہ وہ ظاہری و حسی نہ صحیح، اعتقادی و معنوی طور پر تو نجس ہوتے ہی ہے، اور ان میں سے کتنے ہی لوگ خنزیر بھی کھاتے اور اکثر شراب پیتے ہیں، تو ان لوگوں کے جھوٹے سے پرہیز ہی اولا ہے۔